بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. صدق الله العظيم. بھائی جو بچے بول رہے ہیں آپ تو اچھے کلاوت ہے، یہ بالکل خاموش ہو جائیں. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کا اپنا پروگرام ہے، اس کو سنجیدگی کے ساتھ سنیں. جو بچے پیچھے شور مچا رہے ہیں پیچھے سے ان کو بھیج دیجیے کہ جلسہ تو ہو چکا. سنجیدگی کے ساتھ تشریف رکھیں. اسٹیج پر موجود علماء کرام اور جلسہ گاہ میں موجود مہمانان اعظام، آج کے پروگرام کا عنوان ہے جلسہ اصلاح معاشرہ اور دستار فضیلت. دستار فضیلت سے مراد اللہ رب العزت کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے بچوں کے سروں پر پگڑیاں باندھی جائیں گی. اور یہ ہمارے یہاں کا ایک معمول ہے، ایک سلسلہ ہے، ایک تسلسل ہے کہ جو بچے رب ذوالجلال کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں ان کو باضابطہ پگڑی کے ذریعے یا دعائیہ مجلس کے ذریعے ایک سند عطا کی جاتی ہے. آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اس لیے اس پروگرام کو براہ راست رب ذوالجلال کے کلام سے نسبت حاصل ہے. اللہ رب العزت کے قرآن، اللہ رب العزت کے کلام سے متعلق ایک ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور دوسرا مسلمانوں کا عمل ہے. مسلمانوں کا عقیدہ رب ذوالجلال کے کلام سے متعلق کیا ہے آپ خود بھی جانتے ہیں، علماء کی زبانی آپ نے سنا بھی ہوگا اور اپنے بڑوں سے بھی اس بات کو سنا ہوگا کہ رب ذوالجلال کا کلام ایک محفوظ کلام ہے. رب ذوالجلال کا کلام ایک سچا کلام ہے، غلطیوں سے پاک کلام ہے اور اس کے اندر غلطیوں کا شائبہ تک نہیں. اگر کوئی شخص رب ذوالجلال کے کلام کی صداقت کے اندر شک اور شبہے میں مبتلا ہوتا ہے تو علماء اسلام اس کے بارے میں یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، اسلام اور اہل اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ دین اسلام سے خارج ہو چکا ہے. یہ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے اور رب ذوالجلال کے کلام پر ہم اسی طریقے سے ایمان رکھتے بھی ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہی تلقین کرتے ہیں اور یہی دعوت دیتے ہیں. اللہ رب العزت کے قرآن کریم کے تعلق سے ہمارا یہ ایمان کل بھی تھا، آج بھی ہے اور رب ذوالجلال نے چاہا تو قیامت کے دن تک رب ذوالجلال کے کلام سے متعلق ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ محفوظ رہے گا. ایک طرف مسلمانوں کا ایمان ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کا عمل ہے.
ایک ایمان ایک الگ چیز ہے، عمل ایک الگ چیز ہے۔ ہم اس کو اس انداز سے کہنا چاہیں گے کہ ایک حقیقت ہوا کرتی ہے اور ایک صورت ہوا کرتی ہے۔ حقیقت ایک الگ چیز ہوتی ہے اور صورت ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیں کہ ایک آدمی کھیت میں جاتا ہے، وہ کھیت میں جانے کے بعد دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک صاحب نے لکڑی کھڑی کی ہوئی ہے، اس لکڑی کے اوپر انہوں نے ایک ہانڈی رکھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو ایک شرٹ پہنا دی جاتی ہے۔ اب دیکھنے والا آدمی دور سے اس کو یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ کوئی انسان کھڑا ہوا ہے۔ قریب جا کر کے انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ انسان کی حقیقت نہیں بلکہ انسان کی صورت بنی ہوئی ہے۔ اس چیز کو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چرند و پرند کھیت میں داخل نہ ہو، جانور کھیت میں داخل نہ ہو، اور وہ دور سے دیکھ کر کے اپنے آپ کو اس سے بچا لیں کہ شاید کھیت میں کھڑا ہوا انسان ہے۔ اگر جانور کھیت میں داخل ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انسان اس کے اوپر حملہ کر دے۔ لیکن کبھی کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کھیت میں کھڑا ہوا جو ڈھانچہ ہوتا ہے وہ سلامت نہیں ہوتا بلکہ گر چکا ہوتا ہے یا ٹیڑھا ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کبھی تو ہوا ہوتی ہے اور کبھی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی سیاہ جانور داخل ہوتا ہے، ہلکا ہلکا اس کی طرف چلتا ہے اور جانے کے بعد دیکھتا ہے کہ اس میں حرکت نہیں ہو رہی، وہ آگے اور قدم بڑھاتا ہے اور نتیجتاً اس سے جا کر کے ٹکراتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ حقیقت نہیں تھی، وہ تو ایک صورت تھی۔ وہ جانور کا مقابلہ کیسے کرتی؟ نتیجہ یہ کہ جانور کے ٹکر کی وجہ سے وہ صورت نیچے گر جایا کرتی ہے، اور جب وہ صورت نیچے گری تو جانور کے اندر بھی جرأت پیدا ہو گئی، اور اس جانور میں جب جرأت پیدا ہوئی تو اس کے پیچھے آنے والے تمام جانوروں میں جرأت پیدا ہوئی۔ وہ کھیت کہ جو آپ نے لگایا اس لیے تھا کہ اس سے ہم دندہ حاصل کریں، اس میں آپ نے وہ ڈھانچہ اس لیے کھڑا کیا تھا کہ اس سے ڈر کر کے جانور کھیت میں داخل نہ ہو۔ اب اس کھیت کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کتے بھی اس میں داخل ہوتے ہیں، بلیاں بھی اس میں داخل ہوتی ہیں، بھیڑیے بھی اس میں جاتے ہیں، اور نیل گائے بھی اس میں جاتی ہے، کوے بھی اس میں جاتے ہیں، اور دیگر چرند و پرند بھی اس کو اپنی آواز کا بناتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں پر حقیقت نہیں تھی بلکہ انسان کی صورت بنی ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ کسی پارک میں گئے، آپ پارک میں گئے، آپ نے جا کر کے دیکھا آپ کی گود میں ایک بچہ ہے۔ اس بچے کو جب آپ پارک میں لے کر کے گئے تو بچہ ڈر کر کے کہنے لگا کہ ابا سامنے شیر ہے، میں نہیں جاتا۔ وہ شیر سے خوف محسوس کر رہا ہے، شیر سے ڈر رہا ہے، لیکن باپ آگے بڑھا، بچے کو تسلی دی اور تسلی دے کر کے شیر کے اوپر بٹھا دیا۔ اب بچے نے دیکھا کہ یہ تو شیر بنا ہوا ہے لیکن اس کے اندر حرکت نہیں ہو رہی۔ بچہ سمجھ گیا کہ یہ شیر کی حقیقت نہیں بلکہ شیر کی صورت ہے، اس لیے کہ وہ پتھر کا بنا ہوا شیر تھا۔ یا تو شروع میں شکل دیکھ کر کے بچہ اس سے ڈر رہا تھا، لیکن جب باپ نے اس پر بٹھایا بچے میں جرأت پیدا ہو گئی اور وہ شیر کے اوپر بھی چڑھتا ہے، شیر سے کھیلتا بھی ہے، اس کے کھلے ہوئے منہ میں بنا تکلف ہاتھ بھی داخل کر دیتا ہے، اس لیے کہ اسے یہ یقین ہے کہ یہ شیر کی حقیقت نہیں بلکہ شیر کی صورت ہے۔ آپ توجہ رکھیے گا کہ انسان کبھی بھی اگر دیکھے تو حقیقت پر متوجہ ہوتا ہے، صورت کبھی بھی انسان کو متوجہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے کسی چیز پر چاندی کا ورق لگایا تو چاندی کا ورق لگنے کے بعد انسان اس کی طرف متوجہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جب چاندی کا ورق ہٹا کر کے دیکھا تو پتہ لگا کہ نیچے گارا ہے، تو انسان کی نگاہوں میں اس کی کوئی عظمت اور حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ شکل میں اور صورت میں، یہ حقیقت میں اور صورت میں فرق ہوا کرتا ہے کہ حقیقت اپنے اندر طاقت و قوت رکھتی ہے اور صورت اپنے اندر طاقت و قوت نہیں رکھتی۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ اگر کوئی بچہ
खेत के अंदर खड़ा हुआ हो, बजाय इसके कि आप कोई बड़ा ढांचा बनाएं, उस बड़े ढांचे को जानवर जाकर के गिरा देता है, इसलिए कि वो इंसान की हकीकत नहीं बल्कि इंसान की सूरत है। लेकिन अगर इंसान की हकीकत हो, कोई छोटा सा बच्चा हो, तो वो बच्चा ऊंट की नकेल पकड़ता है और उसको जहां चाहे ले जाता है। वो बच्चा घोड़े की नकेल पकड़ता है और उसको अपनी मंशा के मुताबिक घुमा देता है। जानवरों को भी घुमा दिया जाता है, जानवरों का सवार भी बच्चा हो जाता है, इसलिए कि वो बच्चे की सूरत नहीं बल्कि बच्चे की हकीकत है। आज हम जिस सूरत हाल में जी रहे हैं, जिस मुआशरे में हम और आप जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम ईमान वाले हैं, इस्लाम वाले हैं, कहने को हमारे सरों पर टोपियां और पगड़ियां भी होती हैं, चेहरों पर दाढ़ियां भी होती हैं, इस्लामी लिबास भी होता है, शरीयत के मुताबिक कभी कभी हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं, कभी मस्जिदों को आबाद भी करते हैं, कभी इस्लाम के नाम पर नारा भी लगाते हैं, कभी जुलूस निकालते हैं, कभी गलियों में निकल कर के नारे भी लगाते हैं, कभी मातम भी करते हैं, अपीलें भी दर्ज कराते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये तमाम की तमाम चीजें हकीकत इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखती बल्कि सूरत इस्लाम से ताल्लुक रखती है। अगर ताकत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखी है तो हकीकत में ताकत रखी है, सूरत में कोई ताकत नहीं है। सूरत किसको बोला जाता है, हकीकत किसको बोला जाता है? हम और आप जिस तरीके से जिंदगी बसर कर रहे हैं, कोई आने वाला आता है आपको और हमें गालियां देकर के चला जाए, हम उसका बाल देखा नहीं कर सकते। बचा उसकी ये कि हमारे पास हकीकत नहीं बल्कि हमारे पास सूरत है। हम हकीकत इस्लाम पर अमल नहीं कर रहे बल्कि हम सूरत इस्लाम पर अमल कर रहे हैं। हम रब्बे ज़ुल जलाल के कलाम के बारे में ये यकीन रखते हैं कि ये अल्लाह ताला का कलाम है, ये हमेशा बाकी रहने वाला कलाम है। इस कलाम के अंदर किसी भी एतबार से शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। ये हमारा ईमान अपनी जगह पर है, लेकिन जब बात आती है अमल की तो अमल के ताल्लुक से इस मुसलमान गोरा है, मुसलमान का अमल के ताल्लुक से गोरा होना ये दलील इस बात की है कि ये घड़ा जरूर बना हुआ है लेकिन इस घड़े के अंदर पानी नहीं है। ये ईमान और यकीन जरूर रखता है लेकिन ये ईमान और यकीन इसको अमल पर उभारने वाला नहीं है। याद रखिएगा, अगर ये ईमान और यकीन हमारे अमल पर नहीं खड़ा कर सकता, अगर ये ईमान और यकीन हमें रब्बे ज़ुल जलाल के बताए हुए तरीकों पर मजबूती से नहीं जमा सकता, अगर ये ईमान और यकीन हमें नमाज़ें पढ़ने पर मजबूर नहीं कर सकता, तो फिर इस बात की कोई गारंटी नहीं ली जा सकती कि आने वाले हालात में, आने वाली मुश्किलात में, आने वाले मसाइल में ये ईमान और यकीन बाकी रहे, ये ईमान और यकीन उसी एतबार से सलामत रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती। पहले इस तरीके के हवादिस और वाक़ियात पेश आए हैं, लोगों ने थोड़े थोड़े दुनियावी फवाइद के लिए अपने नामों को बदल लिया, अपने नाम इस्लामी नाम खतर करके गैरों के नाम के मुताबिक अपने नामों को रख लिया। उन्होंने चेहरों से दाढ़ियां साफ करा दी, उन्होंने सरों से टोपियां उतार दी, इस वजह से कि वो ये दुनियावी नफा चाहते थे, दुनियावी फायदा चाहते थे। ये वो चीज है कि जो इस्लाम की सूरत रखती है। अगर हम इस्लाम की सूरत पर अमल करने वाले रहे और इस्लाम की हकीकत हमारे पास नहीं रही तो फितने और आजमाइशों के जमाने में हम अपने इस ईमान पर बाकी रहे, रब्बे ज़ुल जलाल के कुरान पर मजबूती से जमे रहे, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और इमामुल अंबिया के तक़द्दुस पर हम आँच न आने दें, इस बात की कोई गारंटी नहीं ली जा सकती। ये हमारे यहाँ जब से जरूर कायम होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, हर साल का एक निज़ाम होता है, इजलास आम आपके इश्तिहार पर भी लिखा हुआ है। ये इजलास आम का मतलब होता है कि सालाना जलसा मुनाकिद हो रहा है, हर साल इसी तरीके से प्रोग्राम मुनाकिद होगा। उलमा आपके सामने बयान करते हैं और रब ने चाहा करते रहेंगे, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख करके बताइए कि आज से 10 साल पहले जो हमारी जिंदगी थी आज भी हमारी वही जिंदगी है कि नहीं, हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली आई है कि नहीं आई है। आज लोग बैठ करके जरूर बातें करते हैं कि फिलिस्तीन में मुसलमान परेशान है, लोग बैठ करके जरूर बातें करते हैं इस्राइल जुल्म कर रहा है, लोग बैठ करके जरूर बातें करते हैं कि ऐसे हालात और मुश्किलात का सामना मुसलमानों को करना पड़ रहा है। हम उनकी किस तरीके से
مدد کرے؟ تم سے کون کہتا ہے مدد کرنے کو؟ کس نے تم سے کہا ہے ہتھیار اٹھانے کو؟ کس نے تم سے کہا ہے ان موضوعات پر بات کرنے کو؟ آپ اپنے کرنے کے کام کیجئے، جو کام آپ کی ذات سے متعلق ہے آپ ان کاموں پر توجہ دیجئے۔ اگر ہم ان مسلمانوں کی پاسداری میں اللہ رب العزت کے کلام پر عمل نہیں کر سکتے، ان مسلمانوں کی رعایت میں اگر ہم دعائیں نہیں مانگ سکتے، ان مسلمانوں کی رعایت میں رب ذوالجلال کے سامنے جا کر کے نہیں جھک سکتے، تو ہم کس قبیل کے مسلمان ہیں؟ ہم کس جہت کے مسلمان ہیں؟ یہ اسلام نہیں، حقیقت اسلام نہیں، یہ اسلام کی صورت ہے۔ اور یاد رکھیے گا، دنیا میں جب بھی مصیبتیں آتی ہیں اسلام کی حقیقت پر نہیں آتی بلکہ اسلام کی صورت پر آتی ہے۔ رب ذوالجلال نے اسلام کی حقیقت کی حفاظت کی گارنٹی دی ہے، اسلام کی صورت کی حفاظت کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ یہ چیز بہت زیادہ توجہ کی مستحق ہے۔ آج ہم مسلمان اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مسجدوں کے اندر امام صاحب اسٹیج پر بیٹھ کر کے تقریر کر رہے ہوتے ہیں اور گفتگو امریکہ اور برطانیہ پر، گفتگو پاکستان اور ہندوستان پر، اور گفتگو ان تمام عرب ممالک پر، اور ان کے اوپر تنقیدیں، ہماری مجلسوں کا یہ حصہ، ہماری بیٹھکوں کا یہ حصہ، اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے چائے کی مجلس قائم کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں کہ فلسطین کی ایران کیوں مدد نہیں کر رہا، فلسطین کی ترکی کیوں مدد نہیں کر رہا، فلسطین کی اہل عرب کیوں مدد نہیں کر رہے۔ آپ کے کہنے سے نہ ان کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی۔ آپ اپنی ذات پر پہلے توجہ دیجیے گا کہ آپ کے کرنے کے کون سے کام ہیں اور آپ کن مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ آپ بیٹھ کر کے 2 گھنٹے تبصرہ کریں، تب بھی کوئی تبدیلی عالم کے اندر آنے والی نہیں ہے۔ آپ 4 دن اس موضوع پر باتیں کریں، تب بھی عالم کے اندر کوئی تبدیلی آنے والی نہیں، وہ اسی طریقے سے نظام چلتا رہے گا۔ ہمیں ضرورت ہے اپنی ذات پر توجہ دینے کی، ضرورت ہے اپنے گھرانے پر توجہ دینے کی، ضرورت ہے ہمیں اپنے معاشرے پر توجہ دینے کی۔ جب کورونا کا صورتحال ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں بنی تھی، لاک ڈاؤن لگ گیا تھا، مسجدوں کی صورتحال یہ تھی کہ وہ بالکل غیر آباد ہو چکی تھی۔ اس وقت میں علماء یہ محسوس کر رہے تھے کہ جب لاک ڈاؤن کھلے گا تو ممکن ہے مسلمانوں کی مسجدیں آباد ہو جائیں، لیکن آسمان نے بھی دیکھا اور زمین بھی اس پر گواہ ہے، اللہ رب العزت کے شمس و قمر بھی اس پر گواہی دیں گے کہ لاک ڈاؤن سے پہلے جو مسلمانوں کی صورتحال تھی اللہ رب العزت نے عمومی طور پر سب کو عذاب میں مبتلا کیا، لیکن اس عذاب سے لوگوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، اسی طریقے سے بے حسی میں مبتلا رہے جس طریقے سے پہلی بے حسی میں مبتلا تھے۔ اگر ہم اسی طریقے سے بے حسی میں اور بے شعوری میں اور بے غیرتی میں مبتلا رہے تو یاد رکھیے گا رب ذوالجلال تاریخ کو دوہرا دیا کرتے ہیں، اور وہ تاریخ دہرائی جا سکتی ہے جو 7ویں صدی ہجری کے اندر دہرائی گئی تھی۔ 7ویں صدی ہجری کی آپ تاریخ علماء کی زبانی پڑھیے کہ مسلمان دنیا کے حاکم بنے ہوئے تھے، بغداد پر مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن بغداد کی صورتحال یہ تھی کہ وہاں جو مسلمانوں کے خلیفہ تھے ان خلیفہ کے اندر اسلام نام کی چیز نظر نہیں آتی تھی، شرابیں عام ہو چکی تھی، جواکاری عام ہو چکا تھا، اور صورتحال یہ بنی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ امیر المومنین کا جلوس نکل کر کے جا رہا تھا، عید الفطر کا دن تھا، صبح میں امیر المومنین کا جلوس نکلا، وہ امیر المومنین مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے امام ہیں، لیکن مسلمانوں کا خلیفہ اور امام بھی اس کی حیرت میں گر گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان عوام بھی اس گئے گزرے حالات سے دوچار ہو گئی کہ عید الفطر میں امیر المومنین کا جلوس نکلتا ہے، امیر المومنین کا جلوس نکلا، لوگ اس جلوس کو دیکھنے کے لیے گئے، اور اس جلوس نے اتنے منہمک ہوئے کہ عید کی نماز اس دن مغرب کی نماز کے بعد ادا کی گئی۔ یہ مسلمانوں کی صورتحال بغداد میں بن چکی تھی۔ مسلمانوں کی صورتحال خوارزم شاہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، وہ سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ اس کے بارے میں آیا کہ ایک
مرتبہ ایک بزرگ شیخ نجم الدین اپنی عبادت گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو نصیحتیں کر رہے تھے، جب وہ واعظ کہتے تھے، تقریر کہتے تھے، لوگ ان کی مجلسوں کا حصہ بنتے تھے۔ کسی نے آ کر کے سلطان علاء الدین کو کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی جو والدہ ہے وہ شیخ نجم الدین کے پاس جاتی ہے اور جانے کے بعد ان کی مجلس کا حصہ بنتی ہے، ان کی تقریر سنتی ہے، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی والدہ کو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیخ نجم الدین سے ناجائز تعلقات پیدا ہو گئے ہو۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اپنے وقت کے بزرگ سے بدزن ہوا اور اس بدزنی کے نتیجے میں اس نے حکم دیا کہ نجم الدین کو بند کیا جائے ایک بورے میں، اور بورے میں بند کرنے کے بعد ان کو پانی میں ڈبو کر کے مار دیا جائے۔ شیخ نجم الدین اپنے وقت کے واعظ ہیں، اپنے وقت کے محدث ہیں، اپنے وقت کے عالم ہیں، اور بادشاہ وقت ان سے بدزن ہو گیا۔ بادشاہ وقت نے ان کو پانی میں تو ضرور ڈبو دیا، لیکن بعد میں اس کو احساس ہوا کہ تجھ سے غلطی ہو گئی، تو نے ایک اللہ کے ولی پر انگلی اٹھا دی۔ بعد میں سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اپنے دارالسلطنت سے نکلا ہے اور نجم الدین کے جو خلیفہ تھے اور نجم الدین کے جو پیر صاحب تھے دونوں کے پاس گیا، شیخ نجم الدین کبریٰ کے پاس گیا، اور جانے کے بعد ایک دست کے اندر اس نے ہیرے جواہرات رکھے اور ساتھ میں ایک تلوار رکھی، اور دونوں کی چیزوں کو جا کر کے شیخ نجم الدین کبریٰ کے سامنے پیش کیا اور کہنے لگا کہ حضرت اگر آپ چاہیں تو خوارزم شاہ کی گردن ناپ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ان سونے کے سکوں کو قبول کر لیں اور قبول کرنے کے بعد مجھے معاف کر دیں۔ سلطان خوارزم شاہ نے یہ عمل کیا۔ آپ دیکھیے گا کہ شیخ نجم الدین کبریٰ نے جب ان حالات کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ خوارزم شاہ، اللہ رب العزت نے جو فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ اللہ رب العزت نے پختہ کر دیا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مذکورا، اور شیخ نجم الدین کبریٰ نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے حالات حد درجے گئے گزرے ہو چکے ہیں، اعمال صالحہ سے حد درجے دوری ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں سلطان علاء الدین خوارزم شاہ بھی اپنے وقت کے ولی اور بزرگ کو پانی میں ڈبو کر کے مار دیتا ہے۔ آخر میں شیخ نجم الدین کبریٰ نے کہا کہ یاد رکھنا، میں شیخ نجم الدین کبریٰ الفاظ بول رہے ہیں کہ یاد رکھنا، نجم الدین کے خون بہا کو سونوں کے سکوں کے اندر ادا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ نجم الدین کو جو تم نے پانی میں ڈبو کر کے مارا ہے اس کی سزا یہ ہوگی کہ مسلمانوں پر ایسے حالات آئیں گے کہ ان حالات میں میری بھی گردن کاٹی جائے گی، تیری حکومت کو بھی تہس نہس کیا جائے گا، اور ان حالات میں مسلمانوں کی لاکھوں کی آبادی کو نقصان پہنچے گا۔ یہ شیخ نجم الدین کبریٰ نے اس وقت میں علاء الدین خوارزم شاہ کے سامنے بات کی، اور اس کے نتیجے میں جو عالم اسلام نے دیکھا، رب ذوالجلال نے مسلمانوں کے اوپر جو عذاب نازل کیا تھا چنگیز خان کی شکل میں کہ وہ آیا ہے اور عالم اسلام کو تہو مارا کر کے چلا گیا ہے۔ صرف 39 سال میں 2.25 کروڑ مسلمانوں کو طرح طرح چنگیز خان اور اس کی اولاد نے قتل کیا، طرح طرح شہر بخارا سے 17 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، شہر بغداد سے 23 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، اور رب ذوالجلال نے بتا دیا کہ اگر اسی طریقے سے بے عملی کا نتیجہ باقی رہا تو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے کل گرفت کرنے پر قادر تھا وہ اللہ آج بھی گرفت کرنے پر قادر ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ عملی طور پر انقلاب لانے کی ضرورت نہیں۔ کوئی نہیں کہتا آپ سے کہ آپ قبیلے درج کراؤ، کوئی نہیں کہتا آپ سے کہ آپ احتجاجات کرو، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی پر توجہ دیں۔ حضرت امام مالک نظر اللہ مرقدہ نے بڑی انتباہ کی اشارت فرمائی تھی، آپ نے فرمایا تھا لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اگر اس امت کے بعد والے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں کامیابی حاصل ہو جائے تو انہیں طریقوں پر چلنا پڑے گا جن طریقوں پر اس امت کے پہلے لوگوں نے کامیابی حاصل کی۔ آج علماء ہمارے سامنے بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں تو ہم علماء کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ 1400 سال پرانی باتیں لے کر کے بیٹھ گئے، یہ بیٹھ گئے نماز کی اور عید کی باتیں کرنے، یہ بیٹھ گئے قرآن اور حدیث کو سمجھانے کے لیے۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم لوٹ جائیں 1400 سال پیچھے اور جائیں ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو نمونہ بنا لیا جائے۔ دیکھیے گا کہ حضرت عمر ابن
گیا تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کی فوج نے بیت المقدس کو فتح کیا, حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو آپ فتح کرنے کے لیے گئے ہیں, تو بیت المقدس میں موجود پادریوں نے کہا تھا کہ ہم تمہارے حوالے بیت المقدس نہیں کریں گے, ہم تمہارے حوالے بیت المقدس تب کریں گے کہ جب تمہارا امیر یہاں پر آئے گا, جب تمہارا سلطان یہاں پر آئے گا, جب تمہارا بادشاہ یہاں پر آئے گا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا ہے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ خط پہنچا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے چلے ہیں اور آپ بیت المقدس کی طرف بڑھے ہیں. 1300 میل کا یہ فاصلہ ہے اور آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے, آپ کے ساتھ آپ کے کچھ غلام تھے. آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کے جس وقت بیت المقدس میں داخل ہوئے ہیں, علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے کپڑے پھٹ چکے تھے, آپ کے موضوع کے اوپر دھول کی وجہ سے بہت زیادہ گند جمی ہوئی تھی اور آپ کا جسم مبارک بظاہر بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اور آپ کی صورت حال یہ تھی کہ آپ کو ضرورت تھی نیا لباس پہننے کی, آپ کو ضرورت تھی نیا عمامہ باندھنے کی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاروق اعظم سے کہا کہ حضرت کیا اچھا ہوگا کہ آپ لباس بدل کر کے پادریوں کے سامنے جائیں تاکہ ان لوگوں سے ملاقات ہو سکے, اس لیے کہ یہ عیسائی ہیں اور بہت زیادہ شان و شوکت کے ساتھ رہتے ہیں. اس مائک کی آواز تھوڑی سی بڑھا ہو کر بات کرنا ہوگا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ عیسائیوں سے جا کر کے ملاقات کریں گے, یہ عیسائی بادشاہ ہے اور عیسائی بادشاہ بڑی شان و شوکت رکھتا ہے, آپ لباس بدل کر کے جائیے, کپڑے بدل کر کے جائیے, منہ سے دوسرے پہن کر کے جائیے, سر پر دوسری پگڑی باندھ لیجیے. یاد رکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی دین کی بات ارشاد فرمائی تھی. آپ نے فرمایا تھا ابو عبیدہ تم ایسی بات کر رہے ہو, ابو عبیدہ تم ایسی بات کر رہے ہو, میں اسی پھٹے پرانے لباس کے ساتھ ان عیسائی پادریوں کے پاس جاؤں گا. اور پھر آپ نے بڑا دین کی جملہ ارشاد فرمایا تھا, آپ نے فرمایا تھا انا قوم اعزنا اللہ بالاسلام, کہ ہم ایسی قوم ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں عزت اسلام کے ذریعے نصیب فرمائی ہے. اگر ہم عزت اسلام کے علاوہ دوسرے طریقوں میں تلاش کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں ذلیل اور رسوا کرے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ ہمارے اور آپ کے لیے عبرت کی نصیحت ہے. ضرورت ہے کہ اس طریقے کے جملوں کو نمونہ بنایا جائے, ضرورت ہے کہ اپنی عملی زندگیوں میں تبدیلی لائی جائے. آج ہم مسلمان اسلام کی صورت پر ضرور عمل کر رہے ہیں لیکن اسلام کی حقیقت ہمارے اندر موجود نہیں ہے. اسلام کی حقیقت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کافروں نے ان کو پکڑ لیا اور گرفتار کر کے مکہ المکرمہ لے کر کے آئے. مکہ المکرمہ میں حضرت خباب کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان کو قید کر دیا گیا. ایک کافر آتا ہے اپنے نیزے سے آپ کو کچوکا لگاتا ہے, دوسرا کافر آتا ہے اپنی تلوار ان کو چبھوتا ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا رہا. 3 دن تک آپ کو بھوکا رکھا گیا اور پھر پھانسی کے پھندے پر جب لے جایا جانے لگا تو کافروں نے کہا کہ خباب کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہیں پھانسی کے پھندے پر نہ چڑھایا جائے اور تمہاری جگہ تمہارے نبی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جائے. آپ توجہ رکھیے گا, حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھانسی کے پھندے پر میں امام الانبیاء کو چڑھا دوں, میری غیر اس کو کیسے برداشت کر سکتی ہے. امام الانبیاء کے قدموں میں کانٹا چبھے, خباب بن عرب کو یہ بھی برداشت نہیں ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف اگرچہ زندگی دیکھ رہے تھے, کافر کہہ رہے تھے زندگی مل جائے گی, اپنے نبی کو ہمارے حوالے کر دو, لیکن حضرت خباب نے فرمایا ایسی زندگی ہمیں عزیز نہیں ہے. ہم 1000 مرتبہ پھانسی کے پھندے پر چڑھنا تو گوارا کر سکتے ہیں لیکن اپنے اسلام کا اور اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. اس کو اسلام کی حقیقت کہا جاتا ہے. یہ اسلام کی صورت نہیں بلکہ اسلام کی حقیقت ہے جو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. ایک صحابی ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے. آپ کی بیوی تھی حضرت ام سلمہ
بعض علماء نے ان کا دوسرا نام ذکر کیا ہے. تو حضرت ابو سلمہ کے پاس مکہ المکرمہ کے کافر آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ ابو سلمہ تم خود تو جا سکتے ہو مدینہ لیکن اپنی بیوی کو مدینہ نہیں لے کر کے جا سکتے اس لیے کہ وہ ہماری لڑکی ہے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف اپنی بیوی کو دیکھ رہے تھے, آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ حقیقتاً میری بیوی ہے, لیکن دوسری طرف وہ اسلام کو دیکھ رہے تھے, امام الانبیاء کے کلمے کو دیکھ رہے تھے. تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں اپنی بیوی کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت نہ کروں, میں اس بات کو نہیں چھوڑ سکتا. نتیجتاً آپ نے اپنی بیوی کو چھوڑا ہے اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے ہیں. یہ اسلام کی حقیقت تھی کہ اسلام کی وجہ سے اپنی اولاد کو چھوڑنے کی ضرورت پیش آئے, اس کو بھی چھوڑ دیا گیا. اسلام کی وجہ سے بیوی کو چھوڑنے کی ضرورت پیش آئے, اس کو بھی چھوڑ دیا گیا. یہ اسلام کی حقیقت حضرات صحابہ اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگی میں تھی. آج ہمیں اسی طریقے کی زندگی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. آج تو اگر کوئی ہم سے آ کر کے یوں کہے کہ بھائی صاحب ہم آپ کے بیٹے کو اچھا سا کاروبار کرا دیں گے لیکن آپ یہ کیجئے کہ اس کا نام عبد الرحیم نہ رکھ کر کے اس کا نام آپ اجے عمر رکھ دیں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام مسلمان ایسے ہیں, لیکن مسلمانوں کا بڑا تناسب ایسا ہے کہ اپنے بیٹے کا نام عبد الرحیم سے بدل کر کے اجے کمار نام رکھنے پر تیار ہے. بلکہ آپ مالداروں کے گھروں کی صورتحال دیکھیں, وہ تو جان بوجھ کر کے ایسے ناموں کا انتخاب کر رہے ہیں کہ جن ناموں کو سن کر کے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ مسلمان کا نام ہے یا غیر مسلم کا نام ہے. اس طریقے کے نام منتخب کیے جا رہے ہیں اور ان ناموں کو باضابطہ لوگ گوگل سے تلاش کرتے ہیں اور گوگل سے تلاش کرنے کے بعد اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا گیا. نام رکھنے میں لوگ تلاش کرتے ہیں کہ فلاں ہیرو کی بیٹے کا یہ نام ہے, فلاں ہیرو کی بیٹی کا یہ نام ہے, اور ان ناموں کو منتخب کر کے اپنے بچوں کا نام رکھا جاتا ہے. اس نام کے کوئی معنی ہو یا نام کے کوئی معنی نہ ہو لیکن بچوں کا نیا نام رکھا جائے گا اس لیے کہ ہمارا بچہ اتنا عقل مند ہے کہ بس اس کی ضمانت کے کیا کہتے ہیں. یہ تو آپ نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ماشاءاللہ ہمارا بچہ بڑا سمجھدار ہے. بچے کی سمجھداری کیا ہے؟ بچے کی سمجھداری یہ ہے کہ بچہ جب گھروں میں مہمان آتے ہیں تو ان سے ہنسی مذاق کر لیتا ہے. کبھی اگر کوئی مہمان اس سے زیادہ ہنسی مذاق کرتا ہے تو بچہ اس کو گالی بھی دے دیتا ہے. یہ بچے کی سمجھداری ہمارے معاشرے میں مان لی گئی ہے کہ بڑا سمجھدار بچہ ہے, اور اس سمجھدار بچے کا نام بھی کچھ ایسا انوکھا اور نیا منتخب کیا جائے گا کہ وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین تو بہت دور کی بات ہے, حضرات صحابہ کی اتباع کرنے والے بزرگان دین علماء کرام اور علماء کرام کی لکھی ہوئی کتابوں اور بامعنی لغات کے اندر ان ناموں کا کوئی تصور نہیں ہوگا. اور آج ہم مسلمان اس طریقے کے نام رکھ رہے ہیں. اس کی جہاں اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اس طریقے کا نام رکھنا چاہتے ہیں کہ جس نام سے یہ نہ سمجھ میں آئے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, تاکہ اس کا پاسپورٹ بننے میں کوئی پریشانی نہ ہو, تاکہ آدھار کارڈ میں کسی طریقے کی پریشانی نہ آئے, تاکہ کسی طرح کی پرمیشن دینے میں کوئی پریشانی نہ آئے. اس طریقے کے زبانہ نام منتخب کیے جا رہے ہیں. یہ آج ہمارے اسلام کی صورت ہے. اگر اتنا کمزور اسلام ہوگا کہ اس اسلام کی وجہ سے ہم نوکری قربان نہیں کر سکتے, اس اسلام کی وجہ سے اپنے بچے کی پڑھائی پر ہم اثر آنے نہیں دیتے, اگر ہمیں اسکول کالج والے کہیں کہ ہم آپ کے بچے کا داخلہ تب لیں گے کہ جب آپ اپنے بچے کا نام معاویہ نہ رکھو بلکہ معاویہ کے علاوہ کوئی دوسرا نام رکھو, اس لیے کہ اسکول تو شیعہ چلاتے ہیں, وہ تو معاویہ نام برداشت نہیں کرتے, انہیں تو نام وہ چاہیے کہ جو معاویہ کے علاوہ ہو. تو آپ اپنے عقیدے سے یہاں پر اتفاق کر لیں گے اور اپنے بچے کا نام بدل کر کے اس کو اسکول میں داخل کرا دیں گے. یہاں عقیدے کی اہمیت نہیں بلکہ اپنی زندگی کی اہمیت ہے. آج ہمارا ایمان اگر ہمیں ہمارے عقیدے پر نہیں جما سکتا, اگر ہمارا ایمان اگر ہمیں ہمارے عمل پر نہیں جما سکتا, تو اس ایمان سے ہم اس بات کی ذمہ داری اور گارنٹی بھی نہیں لے سکتے کہ آنے والے مسائل اور الجھنوں میں اور فتنوں میں یہ ایمان ہمیں اس دین پر مضبوطی سے باقی اور سلامت رکھ سکتا. اگر آپ
اس بات میں فرق دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کی حقیقت اور اسلام کی صورت کیا ہے، تو اس حقیقت کو بھی آپ دیکھیے گا۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا اور اس واقعے کو بارہا علماء کی زبانی ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو کہ پڑوسی ملک میں ایک زمانہ وہ آیا تھا کہ ایک شخص نے امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اس شخص کا نام جیبال تھا۔ اس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور نبی کی برائی میں ایک کتاب لکھی تھی۔ جب وہ کتاب لکھی گئی تو پورے ملک کے اندر اختلاف آ گیا تھا۔ علماء اسٹیجوں سے بیان کرتے تھے، خطباء مسجدوں سے بیان کرتے تھے، گھر گھر میں اس کے چرچے ہوتے تھے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا چکی ہے، اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ سے بدلہ لے سکے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں ایک جلسہ سجایا گیا، اس جلسے کے اندر خطباء میں حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری کو بلایا گیا۔ عطاء اللہ شاہ بخاری اسٹیج پر موجود ہیں اور اسٹیج پر بیٹھنے والے علماء میں مفتی کفایت اللہ صاحب موجود تھے، اسٹیج پر بیٹھنے والے علماء میں مولانا احمد سعید صاحب دہلوی موجود تھے۔ اس طریقے کے جید علماء اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری تقریر کر رہے ہیں۔ تقریر کرتے ہوئے عطاء اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ مسلمانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ نبی کہ جس نے انسانوں کو عزت دی، وہ نبی کہ جس نے جانوروں کو عزت دی، وہ نبی کہ جس کی وجہ سے بیٹیوں کو عزت ملی، آج اس نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، اور اس گستاخ سے بدلہ لینے کے لیے کیا کسی مسلمان میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ اس مسلمان میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ نبی کے گستاخ سے جا کر کے بدلہ لے؟ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مفتی کفایت اللہ اسٹیج پر موجود ہیں، دیکھو مولانا احمد سعید دہلوی اسٹیج پر موجود ہیں، اور ان سے امی عائشہ یہ کہتی ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی گئی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے؟ وہ اپنے پیچھے دیکھو کہ حضرت اما عائشہ کھڑی ہوئی ہے، حضرت فاطمہ کھڑی ہوئی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میرے باپ کی شان میں گستاخی کی گئی، اور دیکھو کہ روضہ اقدس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تڑپ رہا ہے۔ کیا کسی مسلمان میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ نبی کے گستاخ سے جا کر کے بدلہ لے؟ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری تقریر کر رہے ہیں، وہاں سے ایک بڑھئی کا بیٹا گزر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں دراتی تھی، اس بڑھئی کے بیٹے کا نام علم الدین تھا۔ اس کے کانوں میں جب یہ الفاظ پڑے اس نے اسی وقت میں قسم کھائی کہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ سے یقینی طور پر بدلہ لوں گا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ غازی علم الدین اٹھا ہے اور عطاء اللہ شاہ بخاری کی تقریر کو سن کر کے اجے پاک کی دکان کے سامنے جا کر کے بیٹھا ہے۔ مسلسل 6 مہینے تک اس نے انتظار کیا ہے، اور انتظار کے بعد جب اس نے موقع دیکھا غازی علم الدین نے اجے پاک کو قتل کر دیا، اس کی گردن اس کے جسم سے جدا کر دی گئی۔ نتیجتاً غازی علم الدین کو قید کر لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، مقدمہ چلا، اور مقدمہ چلنے کے بعد ان کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ جیل میں جب بند کیا گیا تو ایک زمانہ وہ آیا کہ غازی علم الدین جیل میں رہے، پھر ان کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا۔ زمانہ گزرتا چلا گیا، ایک وقت کے بعد اس جیل کے اندر پڑوسی ملک کے ایک بڑے عالم حضرت مولانا ضیاء القاسمی کسی مسئلے کے اندر گرفتار کیے گئے۔ حضرت مولانا ضیاء القاسمی جب جیل کے اندر گئے ہیں تو جیل کا آفیسر کہنے لگا کہ حضرت بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ آج آپ کو اس کوٹھری میں بند کیا جا رہا ہے کہ جس کوٹھری میں غازی علم الدین کو بند کیا گیا تھا۔ حضرت مولانا ضیاء القاسمی نے کہا کہ آپ کیا اس زمانے میں موجود تھے؟ تو جیل کے آفیسر نے کہا کہ ہاں میں اس زمانے میں موجود تھا۔ تو حضرت مولانا ضیاء القاسمی نے عجیب و غریب بات پوچھی۔ آپ نے کہا کہ میں آپ سے تفصیلات نہیں پوچھتا، لیکن میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ غازی علم الدین اتنے دنوں تک یہاں پر قید رہے تھے، کیا ان کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا تھا یا نہیں کوئی واقعہ پیش آیا؟ جیل کے آفیسر نے شروع میں آناکاری کی، لیکن پھر اس نے تفصیل بتانی شروع کی۔ اس نے کہا کہ ایک رات میں جیل کے اندر گھوم رہا تھا اور یہاں پر پولیس والے چکر لگا رہے تھے، اچانک دیکھتے ہیں کہ علم الدین کی جو کوٹھی تھی اس کوٹھی سے روشنی آ رہی ہے اور اس کوٹھی سے باہر کتنے نکل رہی ہیں۔ ہم نے سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں علم الدین اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا ہو اور اس نے آگ لگا لی ہو اور خودکشی اس نے
نے کر لی ہو. پولیس والا دوڑ کر کے آگے گیا اور مجھ سے اس نے آ کر کے اطلاع دی کہ علم الدین کی جو کوٹھی ہے اس کے اندر آگ لگ رہی ہے, آپ ایک مرتبہ جا کر کے دیکھیں. فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں پر پہنچا, یہ جو آفیسر خود بیان کر رہا ہے کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ علم الدین بڑے اطمینان سے سوئے ہوئے ہیں, لیکن ان کی کوٹھی کے اندر جو روشنی تھی وہ روشنی ختم ہو چکی ہے. میرے آنے کی وجہ سے علم الدین کی آنکھ کھلی. میں نے پوچھا کہ علم الدین تم سو رہے ہو اور ابھی تمہاری کوٹھی کے اندر روشنی ہو رہی تھی, آخر اس روشنی کی وجہ کیا ہے؟ علم الدین نے کہا کہ کوئی وجہ نہیں. جیل آفیسر نے کہا کہ آپ کو بتانا پڑے گا. تو آج کے علم الدین نے اس وقت نے کہا کہ میں جیل کے اندر موجود ہوں, مجھے گرفتار کر لیا گیا, قید کر لیا گیا. آج میرے خواب میں امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ علم الدین کو میری ذات کو مقدمہ لڑ رہا ہے, فکر نہ کرنا, رب ذوالجلال کے احسان اور اس کی رحمت سے امید ہے کہ آج تمہارا افطار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ہوگا اور محمد عربی تمہارا حوض کوثر کا انتظار کر رہا ہے. یہ غازی علم الدین کا وہ واقعہ ہے جو جیل آفیسر نے بیان کیا ہے. یہ اس زمانے کے مسلمان تھے جو اپنے اندر اسلام کی حقیقت رکھتے تھے. رب ذوالجلال نے اس طریقے کے انقلاب بھی برپا کرائے ہیں. آج ہمارے اندر اسلام کی حقیقت نہیں بلکہ اسلام کی صورت بھی ہمارے اندر نظر نہیں آتی. اگر آپ اسلام کی حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ پڑھو, تاریخ کا مطالعہ کرو. آپ کو معلوم ہوگا کہ کرک کا ایک بادشاہ تھا, عیسائی بادشاہ تھا. اس عیسائی بادشاہ نے مسلمانوں کے حاجی قافلے کے اوپر حملہ کیا. جب حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا, مسلمان مردوں کو قتل کر دیا گیا, مسلمان بیٹیوں کو گرفتار کر لیا گیا. ایک بیٹی کو گرفتار کیا گیا. گرفتاری کے وقت میں اس بیٹی نے کہا واہ محمد یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے. اس مسلمان بیٹی کی زبان سے جب یہ لفظ نکلا تو کرک کا عیسائی بادشاہ کہنے لگا کہ آج تو محمد تو بہت دور کی بات ہے, محمد کا خدا بھی مجھے بچانے کے لیے نہیں آ سکتا. اور کرک کے بادشاہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی. تو لڑکی نے کہا تھا واہ صلاح الدین ذرا ہمارے احوال کی خبر دے. سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس بات کا پتہ لگا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھا لی کہ جب تک اس عیسائی بادشاہ کو ختم نہ کروں گا میں اپنے اوپر کھانے پینے اور پانی پینے کو حرام سمجھتا ہوں. سلطان صلاح الدین ایوبی نے کرک کے قلعے پہ جا کر کے محاصرہ کیا ہے. محاصرہ کیا, نتیجتاً قلعہ فتح کیا ہے. عیسائی بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں موجود ہے. کئی بادشاہ وہاں پر موجود تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک پیالے میں ٹھنڈا پانی لیا اور ایک دوسرے بادشاہ کو پیش کیا. اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ اگر کوئی بادشاہ کسی کو ٹھنڈا پانی پیش کر دے تو پانی پینے کا اور پیش کرنے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے قتل نہیں کیا جائے گا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک عیسائی بادشاہ کو پانی کا پیالہ پیش کیا. اس نے 2 گھونٹ پانی پیش پینے کے بعد کرک کے بادشاہ کو وہ پانی کا کٹورا پکڑایا. سلطان صلاح الدین ایوبی دہاڑ کر کے کھڑے ہو گئے, فرمانے لگے کہ میں نے پانی کا پیالہ تجھے پیش نہیں دیا, اور یاد رکھنا کہ تو نے اس وقت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے کر کے کہا تھا, تو نے یہ کہا تھا کہ محمد عربی تو کیا, محمد عربی کا خدا بھی تم کو نہیں بچا سکتا. ہاں انا انتصر لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. لے میں سلطان صلاح الدین ایوبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا امتی ہوں, امام الانبیاء کے دین کی مدد کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوں. اور یہ کہہ کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عیسائی بادشاہ کی گردن کو جسم سے جدا کیا اور ثابت کر دیا کہ رب ذوالجلال کے کلام پر عمل کرنے والے دنیا کے کسی کونے میں اور خطے میں بھی اگر موجود ہو, اگر وہ اسلام کی حقیقت پر عمل کرتے ہو, رب ذوالجلال ان کی حفاظت کے سامان پیدا کرتا ہے. ہمیں اپنی زندگیوں میں ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم بڑے احترام کے ساتھ, بڑے ادب کے ساتھ آپ سے کہنا چاہیں گے, جلسے جلوس ہمارے یہاں ہوتے رہتے ہیں, پروگرام بھی ہم سنتے ہیں, نمازوں کی فضیلت اور نمازوں کی عظمت, قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت, ان تمام کی تمام چیزوں پر ہمارے سامنے بیان کیا جاتا ہے. جہاں تک حقانیت اور مذہب اسلام کے سچ ہونے کی بات ہے, یہ تو وہ گارنٹی کی چیز ہے کہ جس سے مذہب اسلام کے سامنے رب ذوالجلال کی قسم دنیا کا کوئی مذہب رب
رب ذوالجلال کے اس دیے ہوئے دین کے سامنے نہیں ٹک سکتا ہے۔ مذہب اسلام کی حقانیت تو وہ ہے کہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک موجود ہے۔ قرآن کریم کی مناسبت پر یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ یہ قرآن ہی اسلام کی حقانیت کی وہ بنیادی دلیل ہے کہ رب ذوالجلال کے قرآن نے جو آج سے 1400 سال پہلے مکے کے کافروں کے سامنے چیلنج پیش کیا تھا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں رب ذوالجلال کے قرآن میں شبہ ہو تو اس جیسی ایک آیت لے کر کے آ جاؤ۔ رب ذوالجلال کا یہ چیلنج 1400 سال پہلے بھی تھا اور آج بھی قرآن کریم میں یہ چیلنج اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر قرآن کریم کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو گئے تھے اور اسلام کی حقانیت ثابت ہو گئی تھی، تو آج بھی عیسائی اور یہودی اور دنیا کے اندر پائے جانے والے آسمانی مذہب والے ہو یا غیر آسمانی مذہب والے ہو، ان تمام کے سامنے رب ذوالجلال کے قرآن کا چیلنج موجود ہے۔ لیکن خدا کی قسم وہ اس چیلنج کو نہ انہوں نے کب قبول کیا تھا، نہ آج قبول کریں گے، نہ قیامت تک قبول کریں گے۔ یہ تو رب ذوالجلال کے قرآن کی حقانیت ہے، رب کا کلام بھی حق ہے، رب ذوالجلال کا بھیجا ہوا نبی بھی حق ہے، اور ہم مسلمان رب کے قرآن کو بھی مانتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارا مذہب پر حق ہے اور ہمیں مذہب اسلام کی حقانیت پر چڑھتے سورج سے زیادہ یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ایک بیماری اور ایک خرابی جو ہم مسلمانوں کے اندر پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ خرابی یہ ہے کہ ہمارے بوڑھے تو پروگراموں کا حصہ بن جاتے ہیں، وہ تو مسجدوں کا حصہ بن جاتے ہیں اور جا کر کے دین کی باتیں سن لیتے ہیں، لیکن ہم بڑے افسوس کے ساتھ کہیں گے اپنے نوجوانوں کو مخاطب بنا کر کے کہ وہ دین کی مجلسوں کا حصہ نہیں بنتے، اور دین کی مجلسوں کا حصہ نہ بننے کی وجہ سے صورتحال یہ بنتی چلی جا رہی ہے کہ ہمارا نوجوان دین کی طرف سے شک و شبہے میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کہا جائے نماز پڑھو تو لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، کہا جائے قرآن کریم پڑھو تو کہنے والے کہتے ہیں بنا سمجھے قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ۔ ہم اگر دینی بنیادوں کی طرف سے اس طریقے سے شک و شبہے میں مبتلا رہے تو یاد رکھیے گا کہ یہ ایمان نہیں ہے بلکہ یہ ذہنی ارتداد ہے۔ ذہنی ارتداد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم حقیقت کے اعتبار سے مسلمان نہیں بلکہ حقیقت کے اعتبار سے ہم کافر ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ہمیں رب ذوالجلال کے قرآن پر یقین نہیں رہا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہمیں یقین نہیں رہا۔ اگر کسی ایک دین کی اللہ تعلیم کی طرف سے بھی ہم شک و شبہے میں مبتلا ہو گئے تو پھر ہمارا دین محفوظ نہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دین تعلیم کی طرف توجہ دیں۔ یہ مدارس، یہ مساجد، یہ مکاتب، یہ خانقاہ ہے، یہ اللہ کے جو بندے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ تمام کے تمام انہی مجلسوں کا حصہ ہیں اور انہی بنیادوں کو مضبوط کرنے والے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کی دین کی تعلیم کے اوپر توجہ دیں۔ علماء کبھی دنیا کی تعلیم کو دینے کو منع نہیں کرتے، لیکن علماء اس بات کو ضرور کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کم از کم دین کی اتنی تعلیم دے دی جائے کہ بچہ ایمان اور اسلام کے حوالے سے شک اور شبہے میں مبتلا نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی بنیادوں پر مضبوطی سے جمے رہنے کی توفیق پر عمل فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔